آمين. وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوباں ہمہ دارت تو تنہا داری. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے احسانات بہت زیادہ اور بہت عظیم ہیں، اور ان احسانات میں ایک بہت بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس فانی زندگی میں ایک دفعہ پھر قرآن کریم نماز کے اندر سننے کی توفیق نصیب کر دی. فَلَهُ الشُّكْرُ وَالْحَمْدُ عَلَى نَعْمَائِهِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. اسی کے لیے تعریف ہے اور اسی کے لیے شکر ہے، اسی کے لیے حمد ہے کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم کتاب کو نماز جیسی عبادت کے اندر سننے، سمجھنے اور اس سے تعلق رکھنے کی توفیق نصیب کر دی ہے. میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا اور قرآن کریم کا بہت مضبوط تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں روزوں کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم دو طریقے سے نازل ہوا ہے. ایک تو لوح محفوظ سے آسمان پہ، اور پھر آسمان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ. پہلا نزول بھی 27ویں شب کو ہوا ہے، اور دوسرے نزول کی ابتدا بھی 27ویں شب کو ہوئی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن مبارک رات میں نازل کیا ہے. اسی لیے جو اوقات میں سب سے محترم وقت ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور کتابوں میں سب سے محترم کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے. اصل میں ہوا تو یہ ہے، جیسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے محترم کتاب کو سب سے محترم فرشتے کے ذریعے سب سے عظیم انسان پہ، سب سے عظیم شہر میں، سب سے عظیم مہینے میں، سب سے عظیم مقام پہ بیت اللہ کے قریب نازل فرمایا ہے. یعنی قرآن کا ہر پہلو عظیم ہے. ایسا کوئی رخ قرآن کریم کا نہیں ہے جو کمزور ہو یا جو ضعیف ہو یا اس کے اندر عظمت اور اعجاز کا پہلو سر چڑھ کے موجود نہ ہو.
اور آج کی اس عظیم مجلس کا مقصد بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ قرآن کریم یہ کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بہت عظیم انتظام فرمائے ہیں۔ جیسے ہمیں اور آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے، جیسے ہمیں اور آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے کہ یہ جب تک حیران نہ ہو جائے اور اس کی عقل وہ کمزور نہ ہو جائے، یعنی لاجواب نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ بات مانتا ہی نہیں۔ اور اس انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے 1,24,000 انبیاء اور مرسلین بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر اور ہر رسول کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو ہدایت دے دے، اپنی قوم کی رہنمائی کر دیں اور اللہ سے، اس کے رب سے، اس کے خالق سے، اس کے مالک سے اس کی معرفت کرا دیں، رابطہ کرا دیں اور ایک طریقے سے پہچان کرا دیں کہ اپنے رب کو پہچانو اور دیگر معبودان باطلہ کو چھوڑ دو۔ جبکہ شیطان اس نے کہا تھا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا اور سب سے بڑی گمراہی یہ ہوگی کہ ایک اللہ کی عبادت سے میں اس کو ہٹا دوں گا۔ کبھی وہ بتوں کی عبادت کرے گا، کبھی وہ قبر کو پوجے گا، کبھی وہ کسی انسان کو پوجنا شروع کر دے گا۔ یہ ساری کی ساری شیطان کی کارستانی ہے۔ جس قوم کے اندر بھی جو فن زیادہ پایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے معجزات نصیب کر دیے۔ نمرود نے آگ جلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت کے لیے آگ نمرود گلے گلزار ہو گئی، جنت کا باغ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سحر اور جادو اس چیز کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ فرعون نے بھی جب مقابلے کا ارادہ کیا تو کہا میں جادوگروں کو بلا رہا ہوں، وہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، اس میں عصائے موسیٰ، لاٹھی جب حضرت پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتی تھی، اور ید بیضاء، حضرت کے ہاتھ سے روشنی نکلتی تھی جس سے آپ راستہ دیکھ سکتے تھے، فائدہ لے سکتے تھے۔ اور اسی طرح جو سرکش قوم بات نہیں سنتی تھی، ان پہ عجیب و غریب قسم کے عذاب آ گئے، کبھی خون کا، کبھی ٹڈیوں کا، کبھی پھل اور سبزیوں کی کمی کا۔ الغرض ہر قوم کو اس حساب سے تنبیہ بھی ہوئی ہے اور اس حساب سے معجزہ بھی دیا گیا ہے۔ جو کرسچنز ہیں، نصرانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو دعوے دار ہیں، ان میں آج بھی علاج معالجے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ میں نے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت یہ اسپتالوں میں کرسچن لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آج بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ کرسچینٹی میں سب سے بڑی عبادت وہ علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، مردے کے لیے دعا کرتے تھے، ٹھیک ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا، اور مادرزاد اندھے کو حضرت ہاتھ لگاتے تھے، دعا کرتے تھے تو مادرزاد اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا، جو آج بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور مردہ بھی
آج بھی زندہ نہیں ہو سکتا. وہ ابرئ الاکمہ والابرص، اور برس کے مریض کو حضرت دعا دیتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، جو آج بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ حضرت کا معجزات. اور ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات بے شمار دیے گئے. آپ کی زندگی معجزہ ہے، آپ کی سیرت معجزہ ہے، آپ کے اخلاق معجزہ ہیں، آپ کی حکمت بھری ہدایت بھری باتیں حدیث شریف معجزہ ہے، صحابہ سے آپ کا تعلق معجزہ ہے، بڑوں اور چھوٹوں سے آپ کی شفقت. انسان کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے تشریف لے جا چکے ہیں؟ لیکن ایک معجزہ ایسا ہے کہ جو معجزہ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے کافی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اژدہا بنتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ کلام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ آج بھی ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. یہ دلیل ہے آپ کی نبوت کے زندہ و تابندہ ہونے کی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے پیغمبر اب آپ سب کے لیے ہیں. ان سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آتے تھے وہ قوم کے لیے ہوتے تھے، وہ قبیلے کے لیے ہوتے تھے، وہ کسی علاقے کے لیے ہوتے تھے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جن و انس اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر مخلوق کے آپ پیغمبر ہیں. اس لیے آپ کو معجزہ بھی ایسا عطا کیا گیا جو قیامت کے دن تک ہر انسان کو چیلنج بھی کرے اور انسان کو بتائی بھی کہ اگر ایسا کلام کوئی اور کر سکتا ہے کر کے دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس ہو گئی، آپ کو بت پرستی بہت بری لگتی تھی، آپ کو بت پرستی سے نفرت تھی، آپ کو لڑائی جھگڑے سے نفرت تھی، اور آپ کو لوگوں کے فسق و فجور جیسی شرارتوں سے نفرت تھی. اس لیے آپ اکیلے رہنا پسند کرتے تھے، اور اکیلے آپ غار حرا جاتے تھے، وہاں سے حرم نظر آتا تھا، اس کو دیکھتے تھے. اور وَتَعَبُّدُ اللَّيَالِي ذات العدد بخاری میں ہے، کئی راتیں حضرت عبادت کرتے تھے. یہ عبادت کیا تھی؟ یہ اللہ کی معرفت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف کوشش اور ترقی تھی. ایک دن آ گیا کہ فرشتہ نازل ہوا، اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. پڑھیے آپ کا رب بہت بڑا کرم کرے گا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت لے کے گھر کی طرف تشریف لے گئے. پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی، آپ کو بخار ہو رہا تھا، سردی لگ رہی تھی. آپ نے گھر جا کے فرمایا زملونی دسرونی، کمبل اڑا دو. 3 سال کے بعد جو وحی ہوئی ہے وہیں سے بات شروع ہوئی ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے بات سنیے، اے کمبر دل کمبر اوڑھنے والے توجہ دیجئے. قم اللیل الا قلیلا، رات میں عبادت کیجئے، نماز پڑھیے. نصفہ او انقص منہ قلیلا، کم از کم آدھی رات یا تیسرا حصہ آپ کو عبادت کرنی چاہیے. یہ قرآن کی تعلیمات نازل ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام جب لوگوں کو سناتے تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. مشرکین مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، اس کی بڑی عمر تھی. اس نے کہا میں نے رومیوں کی باتیں بھی سنی ہیں، میں نے نجاشی کی باتیں بھی سنی ہیں، یعنی حبشہ ایریٹیریا والوں کی.
اور میں نے عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہو جن سے بات نہیں کی، باتیں نہیں سنی. عقبہ یا عقبہ اس کا نام تھا. لیکن اس نے کہا خدا کی قسم یہ جو محمد کلام پڑھتے ہیں یہ انسانوں جیسا کلام ہے ہی نہیں. ان فیہ لتعمق و حلاوہ، ایک تو اس میں بہت گہرائی ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں بہت مٹھاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 40 سال کے عرصے میں نہ آپ نے کبھی کسی سے پڑھا، نہ آپ لکھتے تھے، نہ آپ شاعر تھے، نہ آپ ادیب تھے، نہ آپ کسی قسم کے مدرسے میں تھے، نہ آپ کے پاس آس پاس میں قریب میں کوئی بڑا اسکالر ادیب یا لکھاری گزرا، کچھ بھی نہیں تھا ایسا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ رسول جو کسی کے شاگرد نہیں، براہ راست اللہ سے انہوں نے پڑھا ہے. یہ آپ کا معجزہ تھا. عرب حیران ہوتے تھے کہ یہ کلام کیسا ہے اور یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں. نہیں سمجھ میں آتا تھا، کہتے تھے ھذا شاعر، یہ شاعر ہے. کبھی کہتے تھے مجنون، یہ مجنون ہے. کبھی کہتے تھے ساحر، یہ جادو ہے. کبھی کہتے تھے اساطیر الاولین، پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو دعوت دیتے تھے کہ ان هو الا وحی یوحا، یہ تو وحی ہے، ذرا رکو، سنو، توجہ دو، سمجھو اس کو. اور کس قوم میں یہ قرآن نازل ہوا ہے؟ اگر یہ قرآن کریم کسی اور قوم میں نازل ہو جاتا، علماء کہتے ہیں کسی اور زبان میں اتنا تحمل نہیں تھا، اتنی وسعت نہیں تھی، اتنی فصاحت و بلاغت نہیں تھی. جو لوگ عربی سے مناسبت رکھتے ہیں آپ ان سے پوچھئے، دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جو کہے کہ میں نے پوری عربی سیکھ لی. نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اتنی عظیم کتاب کے لیے اتنی عظیم کمپیٹیبل لینگویج، ایسی زبان جو اس کے متحمل ہو سکے، یہ بہت ضروری تھی. اور یہ زبان لغت عربی، عرب مستعربہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل و اولاد جو جزیرۃ العرب میں آباد ہوئی وہ یہ زبان بولتی تھی. اور اس زبان میں بہت بڑی بڑی خاصیتیں تھیں. ایک تو یہ کہ عربی و عجمی، یعنی جو عربی نہیں بول سکتا تھا اس کو عرب گونگا کہتے تھے کہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، گویا کہ یہ گونگا ہے. دوسرا یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر مجلس میں کلام پہ فخر ہوتا تھا. شاعروں کی بڑی عزت ہوتی تھی، ادیبوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. جہاں پہ چند لوگ جمع ہو جاتے تھے تو اپنے نظم اور نثر اور کلام اور معانی، الفاظ اور حروف، فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھاتے تھے اور دوسروں کو دیکھ کے خوش بھی ہوتے تھے. قصیدے پڑھتے تھے، بچیوں کو 100 قصیدے یاد ہوتے تھے. شہر کی زبان ایک الگ معیار کی تھی اور دیہاتوں کی زبان اس کی اپنی مٹھاس ہوتی تھی. شہروں سے لوگ اپنی اولادوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ وہ ایسی عربی سیکھیں جو بنیاد کے طور پہ پکی ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچپن میں بنو سعد میں جا کے رہے ہیں. طائف سے آگے علاقہ آتا ہے، وہاں بھیجنے کا ایک مقصد زبان بھی تھی. اور بڑے بڑے امرؤ القیس جو عربی سے واقف ہے اس سے پوچھئے امرؤ القیس کا مقام کیا ہے، اور شاعر متنبی کیا مقام ہے اس کا، فرزدق مقام ہے اس کا. یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی عربی کے بہت بڑے فصیح تھے. اور صحابہ، حسان ابن ثابت آپ جانتے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ آپ جانتے ہیں، محمد ابن ادریس الشافعی کا دیوان آج وہ موجود ہے. یہ ساری دلیلیں ہیں. آپ کو بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ عربیوں کو
اور کچھ تھا کہ نہیں تھا، اپنی زبان پہ بہت فخر تھا، اور اسی لیے عرب کو عرب ہی کہا جاتا ہے، زبان لسان العربی و اہل العرب، یعنی ان کی پہچان ان کی زبان بن گئی تھی۔ اور جب ان کی تقدیر بدل گئی، اللہ وحدہ لا شریک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ نے کلام اہل عرب کو سنایا، وہ مانتے نہیں تھے لیکن حیران ضرور ہوتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے صحن میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین کی بچے اور ان کی خواتین اور جوان جمع ہو جاتے تھے، قرآن کو غور سے سنتے تھے۔ ابو جہل آتا تھا، ان کو بھگاتا تھا، جاؤ یہاں سے، اور ابو بکر کو کہتا تھا آپ کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ آج بھی لوگ ایسے پیدا ہوئے جو کہتے ہیں مسجد سے آواز باہر نہیں آنی چاہیے، ہاں ادھر ادھر کی آوازیں ساری آنی چاہیے، قرآن کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ دنیا کے نقشے الٹے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو قرآن پڑھوں گا۔ ابن دغینہ سے کہا اگر تمہیں اپنی امان واپس لینی ہے اپنے پاس رکھو، لے لو واپس، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، میرا محافظ اللہ ہے، ابن دغینہ میری کیا حفاظت کرے گا۔ حضرت نے امان واپس کر دی، قرآن کی تلاوت نہیں روکی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام قرآن پڑھتے تھے تو انسان تو چھوڑیے، جنات بھی رک جاتے تھے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے قرآن سنا ہے، بڑا عجیب کلام ہے، یہدی الی الرشد، لیکن ہدایت دیتا ہے کامیابی کی طرف۔ اور اسی طرح قرآن کے معجزے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سفر میں پتہ چل جاتا ہے کہ اشعریین کے خیمے کس طرف ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا لحسن صوتہن بتلاوت القرآن، مجھے جہاں سے پیاری آواز قرآن کی آتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اشعریین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، قرآن سیکھنے اور پڑھنے والے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی عزت، بلکہ اللہ نے ان کو عزت دی۔ دو مقامات ایسے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام القوم اقرأہم، قوم کی امامت وہ کرے جو قرآن ٹھیک سے پڑھتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بادشاہ کرے، یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ کرے، یا گورنر کرے، یا امیر کرے، یا وزیر کرے، مشیر کرے، سردار کرے، نہ، اقرأہم، جو قرآن ٹھیک سے پڑھ سکتا ہے وہ امامت کا حقدار ہے۔ علماء فرماتے ہیں امامت صغرا کا بھی اور امامت کبریٰ کا بھی، اس کے پاس قرآن کا نور ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورہ بینہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ هذه الامہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا آ جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورت ابی بن کعب پڑھے۔ قال اسمانی اللہ، امی ابن کعب نے کہا اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ قال نعم، فبکا، حضرت رو پڑے کہ اتنا بڑا مقام یہ قرآن کی وجہ سے تھا۔ اور قرآن کریم کے خلاف پروپیگنڈے کتنے زیادہ ہوئے، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس کو۔ اور وقالوا قلوبنا غلف، کہنے لگے ہمارے دلوں پہ پردے آ گئے، ہم نہیں سمجھتے اس کو۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کان بندے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور کبھی کہتے تھے وَإِنَّنَا لَفِي شَک، ہم تو اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ کبھی کہتے تھے ہماری آنکھیں اس سے کندھی ہو گئی ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ کبھی کہتے تھے اخرجوہم، نکالو اس کو یہاں سے۔ کبھی کہتے تھے قاتلوہ، لڑائی کرو اس سے۔ یہ ساری کی ساری سازش یہ قرآن کے خلاف ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ہماری کتاب ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور کیسے حفاظت ہو رہی ہے آپ بھی دیکھیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو گیا، آپ نے قرآن اہل عرب کو پڑھ کے سنایا، انہوں نے بات نہیں مانی۔ قرآن نے چیلنج کیا ان کو، پہلے چیلنج کیا 10 صورتیں بنا لو۔ آپ تو بڑی زبان والے ہو، عرب ہو، بہترین آپ کی قبائل ہیں، دنیا کے شاعر آپ ہیں، ہر قسم کے ادیب آپ میں ہیں، آپ کی میلوں میں، حج میں، محفلوں میں زبان پہ بات ہوتی ہے، تو بنا دیجئے۔ نہیں بنا سکے۔ سورہ کوثر حضرت علی نے کعبہ کی دیوار پہ لٹکائی تھی، اور بڑے بڑے شاعر آئے اور اپنے اشعار ہٹا دیے، کہا اس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ قرآن کریم نے کہا نہیں لا سکے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک سورت لے آؤ اور جس سے چاہو اللہ کے سوا مدد لے لو، لاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح۔ نہیں لا سکے۔ پھر قرآن نے چیلنج کیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، بات یہ ہے کہ جن اور انسان سب مل کے بھی کوشش کر لیں تو قرآن جیسی کلام نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، سپورٹ کر لیں، تو یہ کافی کتنا عظیم معجزہ ہے۔ حالانکہ عرب جب کلام کرتے تھے، علماء کہتے ہیں، تو وہ مقابلہ کرتے تھے کہ میرا کلام ایسا ہے جیسے دریا بہہ رہا ہے، کبھی کہتے تھے فلاں کا کلام ایسا ہے جیسے چشمہ بہہ رہا ہے، اور کبھی کلام ایسا کرتے تھے۔ اہل عرب کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے کہ ان کے جانوروں پہ کلام کا اثر ہو جاتا تھا، اونٹ مست ہو جاتا تھا۔ لیکن ایسے لوگوں کو کوئی آسان بات نہیں تھی، کوئی گپ شپ نہیں تھی کہ انہی کی فیلڈ میں جا کے پکڑنا، انہی کے کلام میں جا کے پکڑنا اور کہنا کہ اگر ہمت ہے تو جواب دے دو۔ نہیں دے سکے، اور قیامت تک قرآن نے کہا نہیں دے سکتے، اور یہ ان کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم، قرآن کا معنی کیا ہے؟ وہ کتاب جو پڑھی جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب قرآن کو آپ غور سے دیکھیں تو بس ایک ہی کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ دن میں 5 دفعہ نمازوں میں پڑھی جا رہی ہے، تراویح میں پڑھی جا رہی ہے، مسلمان مومنین تلاوتیں کر رہے ہیں، پڑھی جا رہی ہے۔ کوئی شخص عمرہ اور حج پہ چلا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھی جا رہی ہے۔ مدارس میں چلے جائیں، قال اللہ قال الرسول پڑھا جا رہا ہے۔ دعوت و مجاہدین کی طرف چلے جائیں، قرآن کے بغیر کام ہی ممکن نہیں ہے۔ تو گویا بس ایک ہی کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے، اس کے علاوہ کیا کوئی کتاب پڑھی جاتی ہوگی؟ اور یہ کہ قرآن آپس میں ملا ہوا ہے، مربوط ہے، زبردست تعلق ہے۔ اس لیے قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ تابندہ عظیم معجزہ ہے۔ قرآن کے اسلوب، قرآن کے مقاطع، قرآن کے مغارب، قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، قرآن کے قافیے، قرآن کے الفاظ، قرآن کے حروف، قرآن کی معانی، اوقاف، یہ سارے علم ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جتنے میں نے نام لیے یہ مستقل سبجیکٹ ہے۔ یہ ہر سبجیکٹ پہ کئی کتابیں ہیں، اور آج تک کوئی حق ادا نہیں کر سکا۔ عربی گرامر سے لے کے بخاری و مسلم، ابو داود اور ترمذی تک، یہ تمام کی تمام تفصیل قرآن کریم کی خدمت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ چھوٹا سا بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ دنیا کی کون سی ایسی کتاب ہے جو اتنے بڑے پیمانے پہ یاد کی جاتی ہو؟ حاشا و کلا، آپ 100 صفحے کی کتاب لے لیں اور بچوں کو کہیں کہ اس میں سے 10 صفحے آپ نے یاد کرنے، وہ صحیح سے یاد نہیں کر سکیں گے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب ایک دفعہ اس کے نقوش ذہن میں آ جائیں اور زبان پہ چل پڑیں
تو پھر اشارہ کافی ہوتا ہے، اللہ کا بندہ اللہ کا کلام خود بخود پڑھتا ہے۔ اور ہم نے ایسے حفاظ دیکھے ہیں، آپ یقین کیجئے، جو نیند میں قرآن پڑھتے تھے، سارا دن تلاوت کرتے تھے، رات کو سو جاتے تھے تو تلاوت نیند میں شروع ہو جاتی تھی۔ آج لوگوں نے قرآن کریم کے حفاظ کو اور قراء کو بہت ہلکا لے لیا ہے، فار گرانٹڈ لے لیا ہے۔ محترم بھائیوں، ان کی قدر کیجئے۔ ایسے معاشرے دنیا میں موجود ہے، پورے شہر میں ایک حافظ نہیں ہوتا، مسلمان ہے لیکن حافظ نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے اندر اگر حافظ چاہیے ہو تو بر صغیر اور پھر بر صغیر میں دین کا قلعہ پاکستان حفاظ کا مرکز ہے۔ قرآن کریم شفا ہے، قرآن کریم رحمت ہے، قرآن کریم نجات ہے، اور قرآن کریم قدم قدم پہ انسان کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انسان کی تقدیر کے لیے ایک بہت عظیم نعمت ہے، اسی طرح قرآن کا موجود ہونا بھی ہمارے اور آپ کے لیے بہت عظیم محنت ہے، عظیم احسان اور کرم ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، قرآن کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس سے دل نہیں اکتاتا ہے۔ دنیا کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے نا، 10 دفعہ پڑھ لیں، پھر 11ویں دفعہ آپ پڑھیں گے بولیں گے بس ہو گیا بھائی۔ لیکن قرآن کریم اللہ کے فضل سے ہمارے قاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے، 50 سال ہونے والے قرآن تراویح میں پڑھا رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جتنی مرتبہ بندہ قرآن پڑھتا ہے اس پہ قرآن کے نئے علوم آشکار ہوتے ہیں، کھلتے ہیں۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی جوانی سے، لڑکپن سے قرآن پڑھا رہے تھے، غور کر رہے تھے، آخر تک فرماتے تھے فلاں آیت آج سمجھ میں آئی ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے صحیح معنوں میں، آج یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ یہ ایسا کلام یہ بندوں کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور روزانہ اس کے علوم وہ مزید پھیل رہے ہیں۔ امام العصر مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں قرآن کریم کی 30 لاکھ تفسیریں ہیں پوری دنیا کے اندر، اور ہر دن تقریباً نئی تفسیر آتی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، عظمہ ہے، ایسی عظیم کتاب ہے جو اس موجودہ مٹیریلزم کے پجاری دنیا کے اندر چیلنج بھی کرتا ہے، اور باطل کو، ناانصافی کو، شرارت کو، شیطانت کو جیسے قرآن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کرتا ہے، خدا کی قسم کسی انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ شیطان نے انسان کو جو کچھ پٹیاں پڑھانی تھی قرآن نے پہلے سے آ کے بتا دیا کہ یہ کوشش کرے گا، آپ نے تیاری کرنی ہے اور اس دشمن سے ہوشیار رہنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کے معجزے بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم ایک خاص بات اس کی یہ بھی ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پڑھتا ہے اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کا سنانا بھی ثواب ہے، اس کی خدمت کرنا بھی ثواب ہے، یہاں تک کہ قرآن والے کا خیال رکھنا بھی ثواب اور اجر ہے۔ میں نے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت سنی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وہ بندہ جو میری کتاب پڑھنے میں مشغول ہے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ کیسی عجیب بات ہے، ہاں دعا مانگنی چاہیے اور فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ قاری کے لیے کہا کہ آپ کو بس قرآن پڑھنا ہے، دعائیں سب قبول ہے، رزق اللہ دے گا، کشائش اور خوشحالی اللہ دے گا، تم نے اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے اور قرآن کریم کو آگے بڑھانا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آسمانی کتاب تو تورات بھی ہے جس کے 10,000 سے زیادہ ایڈیشن ہیں، اور ہر ایڈیشن کا دعویٰ ہے کہ دوسرا
غلط ہے۔ آسمانی کتاب تو انجیل بائبل بھی ہے جس کے 24,000 ایڈیشن ہیں، اور ہر ایڈیشن میں لکھا ہے کہ یہی سب سے صحیح ہے، دوسرا غلط ہے۔ اور جو آسمانی کتاب محفوظ و مامون ہے وہ قرآن کریم ہے۔ امریکہ ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، آسٹریلیا ہو، سمندر کا کوئی جزیرہ ہو، پانی کا کوئی گہرائی ہو، قرآن ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے بس۔ ایک حرف کی تبدیلی نہ برداشت ہے، نہ کسی کی بس کی بات ہے، نہیں کر سکتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور میرے محترم بھائیوں، اتنی بڑی دولت جب ہمارے آپ کے درمیان موجود ہے تو ہمیں اس دولت کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان نصیب کیا ہے، ایمان اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ بروز قیامت کہیں گے کہ اللہ جو آپ فرمائیں ہم دیں گے، جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا وہ دیں گے، اور اس کے ساتھ وَمِثْلَهُ مَعَهُ دگنا کر کے دیں گے، لیکن ایمان کی قیمت وہ نہیں ادا کر سکیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیے، جو ہماری شریعت کے اندر بہت سارے اعمال ہیں اس کا بدل موجود ہے۔ نماز قضا ہو جائے تو بعد میں قضا پڑھ لیجئے، روزہ نہیں رکھ سکے تو فدیہ دے دیں، بعد میں قضا کر لے، حج اس سال نہیں کر سکے تو اگلے سال کر لے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو حج اس کے اوپر فرضی نہیں ہے۔ اس طرح آپ چلتے جائیے، لیکن قرآن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہی آیات ہیں، یہی پڑھنی ہے، صحیح صحیح پڑھنی ہے، نماز میں پڑھنی ہے، یاد رکھنی ہے، حفاظت کرنی ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب کے صحیح معنوں میں تعریف کر سکوں، میں آپ کے سامنے قرآن کا مقام رکھ سکوں، اس لیے کہ میں بھی ایک عاجز بندہ ہوں۔ ہاں، جو ہم نے بڑوں سے سنا ہے وہ آپ تک پہنچانے کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہر مسجد میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ آج کل لوگ تراویح کے دشمن نکلیں، جی تراویح نہیں پڑھو، کوئی ضرورت نہیں تراویح پڑھنے کی، یہ ہے وہ ہے۔ خدا کے بندے، اتنا عظیم کتاب سے آپ کا ایک رشتہ جڑنے جا رہا ہے، آپ ایک ایسی ایکٹیویٹی میں شامل ہو رہے ہیں جو اللہ کی کتاب سے متعلق ہے۔ اگر اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے بڑا کام کیا ہے؟ کدھر جائیں گے؟ بازاروں میں گھومیں گے، گلیوں میں گھومیں گے، گاڑیوں میں گھومیں گے؟ یہ کام تو آپ 11 مہینے سے کر رہے تھے نا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ بہترین عبادت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر رمضان المبارک میں جبرائیل آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے قرآن سنتے تھے۔ اور جس سال آخری سال تھا، آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا ہے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ یہ رمضان آخری ہے۔ بی بی صاحبہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے پتہ چلا آپ کو؟ فرمایا ہر سال میں ایک دفعہ جبرائیل کو قرآن سناتا تھا، اس سال جب میں نے ختم کیا فقال اعد یا محمد، جبرائیل نے کہا اے محمد دوبارہ پڑھیے۔ یہ جو آپ نے ابھی دیکھا کہ امام صاحب نے قرآن ختم کیا اور اگلی 2 رکعتوں میں شروع کر دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظمی ہے۔ نعم الرحیل المرتحل، بہترین مسافر وہ ہے جو آج ہی پہنچا اور آج ہی نکل گیا، اگلی سفر پہ، اگلی منزل پہ، اگلے قرآن پہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خوب خوب قرآن کا سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے گھروں میں قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کیجیے۔ جس روش پہ اور جس ڈھب پہ ہم چل پڑے ہیں، خاکم بدہن، خدا نہ خواستہ 1 یا 2 نسل بعد قرآن سے لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے بہترین قرآن کی قرأت کا انتظام اپنی اولاد کے لیے کیجیے۔ قرآن کریم کی مستند اور صحیح تفاسیر گھر پہ رکھیے، اور وقتاً فوقتاً خود بھی پڑھیے، اور اولاد کو بھی کہیے، گھر والوں کو بھی کہیے کہ موقع ملے تو اس کو ذرا غور سے پڑھو تو صحیح۔
اور جب بھی موقع آ جائے قرآن کی خدمت کا، قرآن کی تعظیم کا، تو وہاں پہ ضرور حصہ لیجئے، اس لیے کہ جس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے، جس دن شوہر بیگم کو دیکھ کے بھاگ جائے گا اور باپ بچوں کو دیکھ کے بھاگے گا، اس دن ایک کتاب ہے قرآن کریم جو آپ کی شفاعت کے لیے آگے بڑھے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو آپ کے لیے اور تمام امت کے لیے قرآن کریم سے تعلق کا رمضان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوب قرآن کی خدمت کرنے، تعلق رکھنے، محبت رکھنے کی توفیق نصیب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اسی قرآن کو ہمارا مقتدا اور ہمارا محتدا بنا دیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو گزشتہ سال 27ویں شب کو یہاں موجود تھے اور آج وہ نہیں ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال سب کے سب ہوں گے؟ اس لیے وقت کم ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، معجزات، قرآن کریم، سنت نبویہ، فقہ، دین، شریعت وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر بندہ صدق دل سے اللہ کے حضور میں معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، حدیث میں آتا ہے اگر سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ اس دن میں نے ایک روایت کا ذکر کیا تھا، صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے کون سا دن سب سے افضل ہے، کون سا مہینہ سب سے افضل ہے، اور کون سی رات کو سب سے افضل ہے۔ جواب ملا کہ جمعہ کا دن سب سے افضل، رمضان کا مہینہ سب سے افضل، اور لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل۔ جبرائیل آ گئے اور فرمایا اللہ نے صحابہ کی مجلس سنی ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندوں سے کہو کہ جو بندہ جس رات میں تنہائی میں میرے خوف سے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں وہ رات سب سے افضل ہے اللہ کے خوف سے، اور وہ مہینہ جس میں استغفار کی توفیق ہو جائے وہ سب سے افضل ہے، اور جس دن رجوع اللہ اور صحیح معنوں میں توبہ کی توفیق ہو جائے وہ دن سب سے افضل ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جنتوں کے دروازے کھلے ہیں، چمک دمک رہے ہیں، رمضان کے لیے جنت تیار کی گئی۔ وَلَا يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ، حدیث میں آتا ہے ایک دروازہ بھی بند نہیں ہے، سب کے سب کھلے ہیں۔ اور رات کے پچھلے پہر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کون ہے جو مغفرت طلب کر رہا ہے لے لو، کون ہے جو معافی مانگتا ہے آج معافی مل رہی ہے، کون ہے جس کو رزق چاہیے رزق بٹ رہا ہے، کون ہے جس کو عافیت چاہیے عافیت بٹ رہی ہے۔ اس لیے یہ موقع بہت اہم موقع ہے، کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ اللہ تعالیٰ خوب توفیق دیں۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الصحة في الإيمان، والإيمان في الإخلاص، والإخلاص في الأعمال، والرزق نكتفي به،
اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، اللهم إنا نسألك نورا نقتدي به، اللهم إنا نسألك رزقا نكتفي به، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا وقائدنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا عظيم المن ويا كريم الصبح ويا منان ويا حنان ويا منان ويا ودود الغفور ويا ذا العرش المجيد ويا فعال لما تريد، يا بديع السماوات والأرض ويا فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر كله، ونعوذ بك من الشر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بنتنياهو، اللهم لا تمهله لمزيد. اللهم انصر أهل الغزة، اللهم انصر أهل الحرمين، اللهم انصر أهل سائر المسلمين في كل العالم. یا اللہ مسلمانوں کی دعائیں قبول کر لیجئے، یا اللہ رمضان المبارک کے روزے قبول فرما لیجئے. یا اللہ تراویح میں جو قرآن کریم پڑھا گیا، جو نمازیں پڑھی گئیں، جو دعائیں کی گئیں، ذکر و استغفار کیا گیا، یا اللہ اپنے خاص فضل سے قبول فرما لیجئے. یا اللہ اپنے خاص فضل و احسان سے یہ رمضان اور اس جیسے بہت سارے رمضان خیر و برکت والے، قبولیت والے، عافیت والے، ہدایت والے، آپ کے قریب کرنے والے، یا اللہ ہم کو تمام مسلمانوں کو اور امت کو نصیب کر دیجئے. اور یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، غفلتیں بھی ہوئی ہیں، اور سچ یہ ہے کہ قدم قدم پہ خطا ہے. یا اللہ آپ کا کرم بہت عظیم ہے، اور یہ عظیم مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ کے نیک لوگ بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے، اور یا اللہ آپ قبول فرماتے ہیں. یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لیجئے. یا اللہ ہماری نمازوں میں، عبادتوں میں، ہماری دعاؤں میں، ہمارے ذکر میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں یا اللہ مدد و نصرت فرما دیجئے. یا اللہ قدم قدم پہ عافیت فرما دیجئے، اور یا اللہ اخلاص نصیب کر دیجئے. یا اللہ شرک سے، بدعات سے، آپ کی شان میں گستاخی سے، آپ کے محبوب بندوں کی گستاخی سے، آپ کو ناراض کرنے والے کاموں سے، آپ کے غضب سے، آپ کے عذاب سے یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیے. یا اللہ ہر قسم کی دین و دنیا کے شر سے محفوظ رکھیے. یا اللہ آفتوں سے محفوظ رکھیے. یا اللہ ہر طرف آپ کے دشمن آواز اٹھا رہے ہیں اور شرارت کر رہے ہیں. ایمان والے مسلمان بظاہر بے یار و مددگار ہیں، لیکن اے اللہ جس کا کوئی نہیں اس کے آپ ہیں. آپ پہ ہی یقین ہے، آپ پہ ہی توکل ہے، آپ پہ ہی بھروسہ ہے. یا اللہ مسلمانوں کو بہت جلد آسانیاں نصیب کر دیجئے. یا اللہ اغیار کے سامنے امت کو رسوا و ذلیل نہ کیجئے. اور یا اللہ ہمیں اپنے خاص فضل و احسان سے جیسے صحابہ و تابعین، اولیاء اللہ و صالحین ہاتھ اٹھاتے تھے اور آپ کی مدد دیکھتے ہی دیکھتے نازل ہو جاتی تھی، یا اللہ اس طرح مدد ہماری مملکت کی، ہمارے امت کی، ہماری قوم کی، مسلمانوں کلمہ گو کی یا اللہ فرما دیجئے. یا اللہ نظر سے، حسد سے،
جادو سے، شر سے، نفس و شیطان کے اثر سے، دوسروں کے اور اپنوں کے فساد سے، سازشوں سے اور کینہ پروری سے، یا اللہ ہر بری نظر سے اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ اور یا اللہ جتنے قسم کی بھلائیاں، عافیتیں اور دین و دنیا کی برکتیں اور خوشحالیاں آپ سے نیک لوگوں نے مانگی ہیں، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین، سید الشفعاء یوم الدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، یا اللہ ہمیں بھی نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ جس قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، مشکلات سے، آزمائشوں سے آپ کے نیک لوگوں نے اور آپ کے نیک اولیاء و مرسلین نے اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہمیں بھی پناہ نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ دنیا کے تمام سلسلوں میں برکت کر دیجئے، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے کام میں، ہمارے گھروں میں، ہماری سواریوں میں، ہمارے احباب اور دوستوں میں، یا اللہ برکت نازل کر دیجئے۔ یا اللہ آپ کے حکم کو ماننے والے لوگ یا اللہ وہ آسان کر دیجئے، یا اللہ مخلصین کو قریب کر دیجئے، اور یا اللہ مفسدین کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ یہ لمحات بہت قبولیت کے ہیں، اور یا اللہ ہمیں تو ٹھیک سے مانگنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن یا اللہ اپنے ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلائے ہیں، اور یا اللہ آپ ہی سے مانگنا ہمیں آتا ہے، اور آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا ہے اور نہ مانگنے کا ارادہ ہے۔ یا اللہ آپ ہمیں یا اللہ قبول کر لیجئے، اور یا اللہ اپنے خاص فضل سے یہ جتنی بھی نعمتیں، دعائیں قرآن کریم اور اس کی آیتوں میں، احادیث میں، مجالس میں ذکر ہوا ہے، یا اللہ وہ سب کی سب نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے، اور یا اللہ یہاں کے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، یا اللہ ان کو خوشحالی میں، آپس کے اتحاد و اتفاق میں اور خوش اخلاقی میں اور امانت داری میں اور سچ میں اور حق میں بدل دیجئے۔ یا اللہ دشمنوں کی، جیسے آپ نے گزشتہ دنوں میں ایک بت پرست دشمن سے ہمارے مملکت کی حفاظت فرمائی، اور یا اللہ آپ نے ہمیں سرخرو کیا خالصتاً آپ کی مدد اور آپ پہ توکل کی وجہ سے، یا اللہ ہر میدان میں ہمیں سرخرو کر دیجئے۔ یا اللہ ہماری مدد کر دیجئے، نصرت کر دیجئے۔ جو لوگ اس ملک کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، خواہ وہ بارڈر پہ ہوں یا وہ شہر میں ہوں یا وہ کسی دفتر میں ہوں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، مدرسے میں ہوں، یا اللہ یہ سب اس قوم کا لازمی جز ہے، یا اللہ ان کو روب ترقی کر دیجئے، اور یا اللہ صحیح معنوں میں اپنی امت کا احساس کرنے کی یا اللہ حکمرانوں کو توفیق نصیب کر دیجئے، اور یا اللہ برے لوگوں سے، ان کے اثرات سے، ان کی بری نیتوں سے، ان کے برے ارادوں سے یا اللہ ہمیں، ہمارے نسل نسب کو محفوظ رکھیے۔ یا اللہ کبھی ہم پہ ظالم کو مسلط نہ کیجیے، یا اللہ کبھی ہم پہ خائن کو مسلط نہ کیجیے، اور یا اللہ اپنے خاص فضل و احسان سے یا اللہ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے، اور یا اللہ آنے والے مراحل، عید الفطر اور اس کے عبادتیں اور اس کے بعد کے تمام مراحل، اس کے بعد عید الاضحیٰ، اس کے بعد حج اور سارا سال یا اللہ برکت والا بنا دیجئے، عافیت والا بنا دیجئے۔ حاضرین مجلس کی یا اللہ دعائیں قبول کر لیجئے۔ یا اللہ جو کوئی بیمار ہے اپنے خاص فضل سے ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ نصیب کر دیجئے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، لیکن میں کمزور ہوں، میں بھول بھی جاتا ہوں، اور ہر ایک کا نام لینا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اے اللہ آپ دلوں کے حال جانتے ہیں، آپ ہر اپنے بندے کو جانتے ہیں۔ یا اللہ جس نے آپ سے صحت مانگی ہے، شفا مانگی ہے، عافیت مانگی ہے، مدد مانگی ہے، یا اللہ امید سے بڑھ کے اس کو نصیب کر دیجئے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، خصوصاً ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث والتفسیر اور فقیہ زمان اور استاذ المشائخ حضرت مولانا مفتی محمد ظفر ولی خان رحمہ اللہ تعالی، یا اللہ حضرت کے درجات بلند کر دیجئے، بشریات اور خطیات کو معاف فرما دیجئے۔ حضرت کے بہت سارے شاگرد جو آج اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کے بھی درجات بلند کر دیجئے، ان کے بھی بشریات اور خطیات کو معاف کر دیجئے۔ حاضرین مجلس کے جو مرحومین خاندان میں ہیں، یا اللہ ان کے بھی درجات بلند کر دیجئے، بشریات اور خطیات کو
کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ جن کو ہم نہیں جانتے لیکن آپ پہ ان کا ایمان تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کا یقین تھا، یا اللہ ان کی مغفرت کر دیجئے، درجات بلند کر دیجئے۔ اور یا اللہ دنیا میں جتنا وقت آپ نے ہمارے لیے لکھا ہے یا اللہ عزت سے، عافیت سے اور یا اللہ وقار سے اور آپ کی طرف توجہ سے اور قرب سے اور ایمان کے ساتھ نصیب کر دیجئے۔ اور یا اللہ اس زمین پہ جب ہمارا رہنا ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے عمل کے لیے اچھا نہ ہو تو یا اللہ ایمان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اور شہادت کے ساتھ یا اللہ اس دنیا سے بلا لیجئے۔ اور یا اللہ دنیا چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے، یا اللہ ایمان نصیب کر دیجئے، یا اللہ بوقت نزا شہادت نصیب کر دیجئے۔ اور یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عظیم کلمات یا اللہ زبان پہ آنا نصیب کر دیجئے۔ اور یا اللہ قبر جو ایک حقیقت ہے اور لازمی مرحلہ ہے، کوئی اس سے بچتا نہیں ہے، یا اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے۔ اور یا اللہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی یا اللہ نصیب کر دیجئے۔ اور یا اللہ قرآن کریم جیسا کہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن قبر میں آ کے اس کی سفارش کرتا ہے، یا اللہ اس قرآن کی سفارش ہمیں بھی نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ اعمال میں کمی ہوئی ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جو ہم اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں کر سکے، لیکن اے اللہ آج آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ بہترین اعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ قبول کر لیجئے اور یا اللہ مدد کر لیجئے، اور یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت کر دیجئے۔ وہاں کی طرف جو شرارت یہود اور ان کے حواریوں نے کی ہے یا اللہ بہت جلد اس شرارت کو ناکام کر دیجئے۔ بے گناہ مسلمانوں کو کہیں پر بھی مارا جا رہا ہو یا اللہ ظلم و ستم یا اللہ اس کو بہت جلد روک دیجئے۔ ظالمین اور خائنین اور قاتلین کو قرار واقعی سزا دے دیجئے۔ اور یا اللہ یہ جو بھیڑیا مسلمانوں پہ مسلط ہے بہت جلد اس کو نشان عبرت بنا دیجئے۔ مسلمانوں کو اور حکمرانوں کو غیرت، ہمت اور صلاحیت اپنا دفاع اور اپنا حق محفوظ رکھنے کی یا اللہ نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخوں کو تا قیامت شاد اور آباد رکھیے۔ یا اللہ کراچی جیسا عظیم شہر، یہاں کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کے دین پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے دین کی نصرت کرنے والے لوگ ہیں۔ یا اللہ اس شہر کو روح بترقی رکھیے۔ یا اللہ اس پہ قدم قدم پہ رحمتیں اور برکتیں نازل کر دیجئے، اور جو کچھ کمیاں ہیں یا اللہ بہت بہتر طریقے سے اس کو حل کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ مستقبل میں پوری دنیا کے اندر اس کو قرآن کا، ایمان کا، اعمال کا، حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا مرکز بنا دیجئے۔ اور یا اللہ جیسے آپ نے اس شہر کو پوری دنیا میں ایک چمکتا دمکتا ستارہ علوم کی وجہ سے بنایا ہے، مولانا حضرت بنوری رحمہ اللہ تعالی، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی اور ان جیسے بزرگوں کی محنتوں سے یا اللہ ان محنتوں کو تا قیامت جاری و ساری رکھیے۔ یا اللہ غیب کے خزائن متوجہ کر دیجئے، یا اللہ بندوں کے محتاجی سے بچا لیجئے، اور یا اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کیجئے، اور یا اللہ اپنے خاص فضل سے اپنے سوا کبھی کسی اور کے سامنے یا اللہ مانگنے کا موقع نہ دیجئے، اور یا اللہ اپنے سوا کسی اور کے سامنے یا اللہ سوال کرنے سے محفوظ رکھیے، اور یا اللہ اپنے خزائن سے، غیب سے، برکتوں سے صحت، عافیت اور رزق اور ہر قسم کی برکتیں یا اللہ نصیب کر دیجئے۔ ہمارے قاری محی الدین صاحب اور ان کے صاحبزادے ہمارے حمید الدین، اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب کر دیجئے۔ اور یا اللہ میرے لیے جو رکاوٹیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، جو کوئی قسم کی کوئی نہ کوئی مشکل ہے، یا اللہ آپ سے مدد مانگتا ہوں، اور آپ کے اس عظیم قرآن کے صدقے اور اس کے وسیلے سے آپ سے مانگتا ہوں، یا اللہ قدم قدم پہ ہماری مدد کر دیجئے۔ یا اللہ نقصان سے بچا لیجئے، یا اللہ خسران سے بچا لیجئے، یا اللہ برے سودوں سے بچا لیجئے، یا اللہ خاتمہ بالخیر کر دیجئے، اور خاتمہ بالخسران سے یا اللہ بہت ڈر لگتا ہے، یا اللہ محفوظ رکھیے۔ اور یا اللہ جو کچھ بھی آپ سے مانگنا چاہیے تھا لیکن میں اپنی غفلت اور اپنی کمزوری کی وجہ سے نہ مانگ سکا، یا اللہ
وہ بھی ہمیں نصیب کر دیجئے، اور جو کوئی دعائیں اس مقام سے، اس ممبر سے، اس محراب سے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نمازیوں کے لیے، اس مسجد کے لیے، یہاں کے باسیوں کے لیے، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، معتکفین کے لیے، صائمین کے لیے، قائمین کے لیے مانگی ہیں، یا اللہ وہ ساری دعائیں قبول کر لیجئے اور اس کی برکات ہمیں ہماری زندگی میں بہت جلدی نصیب کر دیجئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی والدائیں ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت اور آسمان جیسا مقام رکھتی ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ ہماری والدہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ نصیب کر دیجئے، اور مجھے معلوم ہے کہ ایسے بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں کہ ان کی والدائیں ان کی زندگی کا عظیم سرمایہ ہیں۔ یا اللہ سب کی والداؤں کو عافیت دے دیجئے، شفا دے دیجئے، اور یا اللہ جو کوئی بھی دنیا سے جا چکا ہے اس کے لیے آخرت کے منازل آسان کر دیجئے، سوگواروں کو صبر جمیل اور اجر عظیم نصیب کر دیجئے۔ ہمارے ہمایوں بھائی جو گزشتہ سال انتقال کر گئے، گزشتہ لیلۃ القدر میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت کر دیجئے، ان کے درجات بلند کر دیجئے۔ ہمارے عامر کے ماموں جن کا آج جنازہ تھا، عظیم موت اور ایسے غریب عجیب ماحول میں موت، یہ بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یا اللہ اس موت کو ان کے لیے آسانیوں کا پیش خیمہ کر دیجئے اور خطیات اور بشریات کو معاف کر دیجئے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک۔ جو حضرات قرہ حضرات سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ نظم و ضبط کا خیال رکھیں اور قطار کی صورت میں قریب آ جائیں تو بہتر ہے۔